اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کی مخصوص پیشکش پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ وائس کال کر کے واٹس ایپ پہ اپنا درد دل مولا کی خدمت میں بیان فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیہ السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیک وعلی الائمۃ من بنیک، خصوصاً الامام الحجۃ جل اللہ تعالی علیکم۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ولا ازواج الحسین ولا انصار الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے پروردگار دو عالم سے مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں والد میرے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ مولا میرے والد کی درجات بلند فرمائیں، ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں۔ مولا میرے والدوں کو صحت و سلامتی اور زندگی عنایت فرمائیں، میرے بھائی کے رزق مال ایمان اور صحت میں برکت عنایت فرمائیں، اور مجھ حقیر سمیت تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور جلد از جلد ہمیں کربلا جانے کی سعادت نصیب ہو، اور مالک آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائیں، اور آپ کو اس نیک کام کا اجر عظیم عنایت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی بسم اللہ مولا کیجئے، حسین کو زیارت سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پاک پروردگار، تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ اے میرے اللہ، تمام مرحومین کو مغفرت عطا فرما، اور میرے اللہ بالخصوص میرے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جوار الہ پنجتن امین۔ پاک میں جگہ نصیب ہو۔ یا میرے اللہ، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو۔ مولا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہمارے مولا کے ظہور میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرے الہ اللہ، ہمیں امین۔ ہر سال میرے بچوں سمیت، میرے خاوند سمیت، مولا ہم سب پورے فیملی کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ میرے اللہ، جلدی سے اسباب بھی پیدا کرے، صحت بھی دے دیں تاکہ ہم کربلا کی زیارت کر لیں۔ مولا، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کربلا کی زیارت نہ کر لیں، شہادہ الہ معصومین امین۔ کی زیارت نہ کر لیں۔ یا میرے اللہ، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، اور ہمارے دل کو خوف خدا سے بھر دے۔ میرے اللہ، جناب سیدہ کا واسطہ ہماری بچیوں کے نیک نصیب ہوں، نیک لوگوں سے ان کے مقدر جوڑنا، ان کے پردے سلامت رکھنا۔ میرے اللہ، میرے بیٹے کو دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب ہو، اس کے کاروبار رزق میں برکت ہو۔ میرے اللہ، میرے خاوند کے صحت، زندگی، مال، کاروبار میں برکت ہو۔ الہ میرے امین۔ اللہ، جو کچھ مانگ رہا ہے مولا جوڑیاں بھر کے دے دیں، اور الہ میرے اللہ آپ کو صحت، زندگی، تندرستی دے دے، اور آپ کے اس چینل کو اللہ بے پناہ ترقی دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے گلزار کھوسو صاحب، الحاج زوار سید نقوی صاحبہ، قربان علی بھٹو صاحب، معشوق علی الحسینی شاہ سید صاحب، اللہ ان تمام کی دلی حوائج کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک پروردگار عالم، الہ امین۔ ان کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرما جو الہ امین۔ امام کے ظہور کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم سب کو جلد سے جلد مدینہ منورہ بلا۔ پروردگار، ہمیں ہر غلط کام سے بچا اور ہر نیک کام میں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، قبر کی حشر کی منزلوں سے آسانی نصیب فرمانا۔ پروردگار، میرے بھائی کو صحت زندگی دے۔ پروردگار، ہمیں 5 وقت نماز اور 5 وقت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آئمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، پروردگار عالم آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میرے مولا، ان کو جلد سے جلد اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور ہماری پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما۔ پروردگار، آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس علمدار، السلام علیکم شہید کربلا رائے حق خدا۔ اے میرے مولا میرے آقا، میں تیری بارگاہ میں بابا کے توسل بارہ امام 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بین الحرمین کے توسل سے التجا کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اے میرے رب، تو میرا مالک و مختار ہے، تو ہی عطا کر دینے والا ہے، تو نے ہی مجھے زندگی دی ہے، تو نے ہی مجھے موت دینی ہے۔ بخش دے میرے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب کو۔ میرے مالک میرے مولا، مجھے تمام بہنوں کے ساتھ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، میری اولاد کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ اے میرے مالک، تجھ سے التجا ہے، شہزادے علی اصغر بابو لوائد کی ہر بیمار کو شفا دے، ہر بے روزگار کی روزگار کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مالک، تو میری ہر دعا سننے والا ہے، میری ہر خطا کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی قائم و دائم ہے، تو ہی اول و آخر ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تو اپنے قہر سے پہلے مجھے معاف کر دینا، مجھے پہ اشرف زیارت کی توفیق دے۔ اے میرے مالک، میں باہر گھر امامت میں بغیر سالوں کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے گناہوں کی بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی بہنوں کے ساتھ کربلا معلیٰ کی زیارت کے شرف حاصل کروں اور بی بی فاطمہ الزہرا کو ان کے بچوں کا پرسہ دوں۔ اے میرے وقت امام یوسف زہرا، اے میرے وقت کے امام، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کی ضامن بن جائیں، آپ وسیلہ ہیں۔ آئے میرے پروردگار، میں تیری ہر نعمت کا شکر نہیں عطا کر سکتا، تو نے مجھے وہ نعمتیں عطا کی، میں ناشکرہ بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پروردگار، سجدہ تجھے کرتا ہوں، الہی تیری آمین۔ عبادت ہے۔ اللہ آپ اے کی میرے تمام مولا، دعاؤں میری کو قبول و منظور فرمائے اور کربلا آنے کی انشاءاللہ توفیق حاصل ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے زینب جعفری صاحبہ، جو کہ نیا حسین مولائی صاحب کے لیے، نیا حسین مولائی صاحب کے بلند درجات کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور سیدہ زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، مسٹر عمار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مولا تمام کی دلی حوائج کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی مخصوصاً تمام مومنین کو آنے کی توفیق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم جی بسم اللہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جن و انسان مل کے بھی ایک سمندر دریا سیاہی بن جائے پھر بھی میرے علی کے سان نہیں لکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ، بے اس شک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے عظمتوں پہ میرا کروڑوں درود و سلام، اور میرے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ ابو حسین کے صدقے میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور اب مجھے ہر پریشانی سے نجات فرمائے، میرے بچے کو اپنے الہی حفظ و آمین۔ امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کا صدقے میرے بچے پہ علم سے اور جسم سے اور ذہنی قوت سے نوازے۔ الہی آمین۔ اللہ پاک ہمارے والدین پہ رحمت والی نظر تا حیات رکھے۔ اللہ میرے کربلا بلاوے ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ پوری فیملی کے ساتھ کربلا آنے کی توفیق دے۔ بے شک ہر صدے میں میرے اللہ کی حکومت ہے، اللہ فرمائے الہی جس میں آمین۔ اللہ خیر رکھے۔ اب پتہ نہیں کیا میں مانگ رہی ہوں کیا نہیں مانگ رہی، مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر میری ہر دعا کو ایک نور بنا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر معاملات کو اپنے ذمہ رکھ لے، کیونکہ اب مجھ سے وہ امتحان نہ لے جو میں دے نہ سکوں۔ اللہ مجھے ایسی سختی سے بچائے۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے، تمام مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے، اور آپ کے بچوں کو اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مولا آپ کو بھی صحت سلامتی عطا فرمائے، انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ فاخرہ صاحبہ رنجھان ملا صاحب، گلزار کھوسو صاحب، دیگر مومنین جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مولا تمام کے حوائج کو برآوردہ فرمائے، مولا کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے سب کو۔ سلامت رہیے۔ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کے لیے وسیلہ بنایا کہ ہر شخص کے لیے بلکہ ہر کام کے لیے ضرورت ہے وسیلے کی، اور اس قوم کے لیے جو ہمارا وسیلہ ہے وہ حضرت بقیت اللہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کم ظرف لوگوں سے اپنے مشکلات بیان کرنے سے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ اپنے مشکلات شیئر کرنے سے، ان لوگوں سے کہ جن کی خود کے مشکلات حل نہیں ہوئے، ان سے اپنے مشکلات کو بیان کرنے سے بہتر ہے
کہ ہم سید شہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متوسل ہو جائے اور اپنے مشکلات کو حضرت کی خدمت میں بیان کرے۔ یہ دنیا دار لوگ جو کہ ان کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، ان لوگوں سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اس شخصیت کے سامنے رکھیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے باب الحوائج قرار دیا۔ وقت کے امام کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے مشکلات کو پیش کریں۔ دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے دینے والے اہل بیت ہے۔ یقین جان انسان کو دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا اگر اہل بیت نہ چاہے، آخرت میں بھی انسان کو سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کی مرضی نہ ہو۔ بس اللہ کے اس دنیا اور آخرت کی جو مرکز ہے جس پر آپ ٹکے ہوئے ہیں، جس پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور بالخصوص کربلا کہ کربلا میں اگر وقت کے امام ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو امام ہے، جو وقت کی حجت ہے، جس سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے، اس کی تیری دعائیں جو ہے وہ بھی وہی قبول فرمائیں گے، ان کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن کربلا وہ مقام ہے کہ اگر اس مقام کو جہاں پر کربلا والوں کی شہادت ہوئی ہے، اور عرض بھی کر چکا ہوں کہ وقت کے امام اپنے آباء و اجداد میں سے حضرت سید شہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے جو مانوسیت فرماتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی موجود ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دین اور دنیا کے مشکلات کو کربلا کا حوالہ دیتے ہوئے، کربلا والوں کا حوالہ دیتے ہوئے، حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ دیتے ہوئے وقت کے امام کی خدمت میں اپنے مشکلات کو رکھیں، اور جو ہی آپ نے مشکلات کو رکھ دی ہے، یقین جانیں کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوں گے، آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے، حق میں بہتر ہوں گے تو ضرور قبول ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی بس اوقات دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ شاید اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ حسین